بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ یاد تو کر ذرا مسجد اقصی، نبیوں کی سفر، ان کی امامت۔ معزز سامعین کرام، شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ایک تحفہ عظیم ہے۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج زمیں پر کرائی۔ حضرت نوح کی معراج ان کی کشتی پہ ہوئی، حضرت ابراہیم کی معراج نار نمرود میں ہوئی، حضرت موسیٰ کی معراج کوہ طور پر ہوئی، حضرت یونس کی معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر بلایا۔ اور یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس کے ماننے اور نہ ماننے پر لوگ گمراہ ہو گئے۔ جن کا ایمان مکمل رہا، جن کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامل رہا، وہ لوگوں نے مان لیا، اور جو کمزور تھے ان نے انکار کر لیا۔ آج بھی یہ دنیا کے اندر بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ حضور جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے یا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خواب میں معراج ہوئی۔ لوگ اس کے اوپر آج بھی ہے تو بحث و مباحثہ اور اختلاف پیدا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اکابرین، ہمارے سلف و صالحین، ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر ہزاروں اور کروڑوں دلائل دے چکے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پہلے تو یہاں پر اس ذات کی بات آتی ہے جو لے جا رہا ہے۔ جبرائیل نے لے گئے، سبحان لے گیا، پاک بے عیب وہ رب لے گیا جو کن کہتا ہے فیکون تو سارے عالمین وجود میں آ جاتے ہیں۔ وہ رب جس کی ساری کائنات محتاج ہے، وہ رب جو ایک ساتھ میں کروڑوں سال نکال دے، وہ ذات لے کر گئی ہے۔ اس لیے پہلے خدا نے اپنی ذات مقدس کو رکھا، پھر فرمایا کہ میں نے لے گیا۔ اب اللہ نے لے گیا تو اللہ جیسے چاہے لے جائے۔ اور بندہ کہتے ہیں جسم اور روح کے ساتھ کبھی مل جائے تو وہ بندہ ہوتا ہے، خالص روح کو بندہ نہیں کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ خواب میں ہوتا تو رؤیا کا جملہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں خواب میں یہ سب ہماری نشانیاں بتائی، یہ سب چیزیں بتائی، لیکن اس پہ ہمارے بزرگوں نے بے شمار دلائل دی۔ اور کبھی خواب ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے مشرکین اس کے اوپر اعتراضی نہیں کرتے۔ ان کا اعتراضی یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں کل رات جسم و جسمانیت کے ساتھ جبرائیل کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے ساتوں آسمان اور لامکہ تک گیا، اور اپنے رب کا دیدار کر ہے تو چند ساتوں کے اندر واپس آ گیا۔ اختلاف یہاں پر تھا، وہ لوگوں کو بیزاری اس سے ہوئی تھی۔ کبھی خواب بولتے تو ابو جہل بھی اعتراض نہیں کرتا، تمسخرہ کرے، مذاق کرے، چلے گئے مشرکین لوگوں نے۔ جب حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی ابو جہل کی، جو ملک شام گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو ملاقات ہوئی تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارے دوست کیا کہتے ہیں، تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں کل رات ایسے واقعات ہوئے، یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی ساتوں آسمان اور پورا تو لامکہ تک گیا، اپنے رب کا دیدار کر کے چند ساتھ میں چند گھڑی کے اندر واپس آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے کہا کہ یہ میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا ہاں میں سن کے آ رہا ہوں، یہی کہا ہے۔ کہا کبھی میرے نبی نے کہا ہے تو یقیناً یہ ہوا ہے، یہ سچ ہے، صدقت، میں اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہوں۔ ابو جہل نے محمد رسول اللہ سے سنا، نہیں مانا، اور ابو بکر صدیق نے ابو جہل سے محمد رسول اللہ کا پیغام سنا، بغیر چیچا کی ہوئے مان لیا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ جب ایمان نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے تو ابو بکر صدیق جیسا ہوتا ہے، تو ابو بکر صدیق ہوتے ہیں۔ تو معراج یہ بڑا عظیم واقعہ ہے، اور ویسے بھی اسلام
کو ہے تو دماغ سے نہیں دل سے جاننا چاہیے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، عقائد سے دیکھو۔ کبھی دماغ لگاؤ گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کا بندہ عرفات میں بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے اپنی انگلی کے اشارے سے کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا بندہ ایک انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ جائے؟ کبھی دماغ سے سوچے تو یہ ناممکن لگتا ہے، یہ محال ہے، لیکن ایک عقیدت اور محبت اور دل کی گہرائی سے اور دل کی آنکھوں سے اور ایمان کی روشنی سے دیکھے تو کہیں گے کہ ہاں میرے نبی کو اللہ نے کو طاقت اور یہ قدرت دی تھی کہ وہ مکہ میں بیٹھ کر اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، اشارہ کر دیے ہیں تو سورج ڈوبا ہوا نکل آیا۔ تو یہ ایمان اور دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتی ہے، سوچی جاتی ہے چیز، اور ایمان دل میں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں ہوتا ہے۔ دل میں عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے تو یہ مانا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم معراج کب ہوئی؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت فرمائے اللہ نے جنہیں ہدایت دینی تو وہ ایمان لے آئے۔ اعلان نبوت کے 12 سال بعد آپ مکہ میں ہی قیام پذیر تھے، مکہ میں ہی قیام کیے ہوئے تھے۔ اعلان نبوت کے 12 سال بعد 27 رجب المرجب کو بروز پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی۔ پھر وہ معراج حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتنی پیاری تھی کہ دروازے کی کڑی ابھی ساکن نہیں ہوئی تھی، وضو کا پانی ابھی سوکھا نہیں تھا، بستر ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور حضور کو معراج ہو گئی۔ جانے عقل میں آئی یہ چیز، لیکن ایمان کی اور دل کی اور عقیدت سے اس چیز کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کرنے پر قادر ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کر سکتا ہے، یہی ایمان ہے۔ ہمارا رب جو چاہے کر سکتا ہے، یہی ایمان ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ جب براق آپ کا اترا، جہاں آج مسجد صخرہ بنی ہوئی ہے وہاں پر براق اترا آپ کا، جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے براق کو اس پتھر سے باندھ دیے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی نماز امامت فرمائی، آپ نے نماز پڑھی اور تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کری۔ بے شمار علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نماز عشاء کی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم رات میں ہے تو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کے لیے سفر کیے، اور تمام انبیاء کرام کی جو امامت فرمائی یہ عشاء کی نماز تھی۔ اور بے شمار علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جاتے ہوئے نہیں نماز پڑھی، بلکہ واپسی میں بالترتیب جس طرح گئے تھے اسی طرح آئے، اور آپ نے واپسی میں تو تمام انبیاء کی نماز پڑھی۔ اور کچھ علماء کرام کا یہ قول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جاتے تو یہ فجر کی نماز ہوئی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے واپسی میں پڑھائی تو یہ فجر کی نماز ہوئی۔ یہ بے شمار علماء کا قول ہے، اور کچھ علماء کرام کا یہ قول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جاتے وقت بھی نماز پڑھائی اور آتے وقت بھی نماز پڑھی، یعنی عشاء کی بھی نماز ہوئی اور فجر کی بھی نماز ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج 27 رجب المرجب کو ہوئی، اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب جو براق پر آپ سوار ہو کر گئے تو وہ براق کی شکل و صورت کیا تھی؟ وہ براق گدھا جو ہوتا ہے نا، گدھے سے تھوڑا کچھ بڑا تھا، گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، اور اس کی شکل جو تھی وہ انسان نما تھی، اس کی شکل جو تھی وہ انسان نما تھی، اور اس کی گردن اونٹ کی جیسی تھی، اور اس کی جو پشت تھی وہ گھوڑے نما تھی، اور جو اس کے پیر تھے وہ اونٹوں کے جیسے تھے، اونٹ کے جیسے تھے، اور جو اس کی کھور تھی، کھور بولتے ہیں نا، پیر کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے، ٹالو، اس کے تلوے،
کھور جو تھی اس کی وہ بیل نما تھی، بیل کے ایسی، اور اس کی لگام جو تھی وہ جنت کی ہیر کی تھی، یہ براق تھا، اور وہ اس کی پشت ایک دم سفید تھی اور اس میں سے ہے تو نور پھٹتا تھا، یعنی روشنی پھٹتی تھی۔ اور اس کی براق کا عالم یہ تھا کہ برق تو کہتے ہیں بجلی کو، اب دیکھیں آپ نے آسمان پہ بجلی جو چمکتی ہے کتنی اسپیڈ نکل جاتی ہے، تو برق ہے مطلب واحد کے اس میں ہے، ایسی ہزاروں اور لاکھوں بجلی کو جمع کرو تو براق بنتا ہے۔ تو ایک بجلی ایک لمحے میں چمکتی اور غائب ہو جاتی ہے، تو وہ براق ہے، یعنی تمام بجلیوں کو اس کے اندر سما دیا گیا ہے۔ تو اس کی اسپیڈ کا عالم یہ تھا کہ انسان کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے اس کا پہلا قدم وہاں گرتا ہے، اس کی یعنی قوت کا عالم یہ تھا، اس اسپیڈ میں پہنچتا تھا کہ انسان کی نظر جہاں تک جائیں گی وہ براق کا پہلا قدم وہاں پڑے گا اور دوسرا اس کے آگے پڑے گا، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پہنچتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس براق پر سفر کرے، مسجد اقصیٰ میں امام انبیاء کرام کی امامت فرمائے، پھر ساتوں آسمان کی سیر کرے، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا پر بیت المعمور میں تمام فرشتوں کی امامت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، ما زاغ البصر وما طغی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور پھر واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شب معراج کے اوپر میں اور ایک کلپ بناؤں گا بڑے واقعات کے ساتھ، یہ تھوڑے حوالہ پیش کرنا تھا، مجھ کو معراج کے بارے میں بتانا تھا، اس لیے تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب معراج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے اور ہماری نیک جائز دعا کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔